لیکن یہ ایک سچ کی لڑائی ہے، اور سچ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان ہمارے آگے بیٹھ جائے، ہمارے آگے جھک جائے، اور عمران خان نہیں جھک رہا اس وقت اللہ کے آگے سواب، میں نے کسی کے آگے نہیں جھک رہا۔ اچھا ایک اور چیز میں نے دیکھی، بریگیڈیئر صاحب کہتے ہیں جی آپ نے یہ جو بائیکاٹ کیا ہے مصنوعات کا، یہ بائیکاٹ نہ کریں۔ کیا ہوتا ہے اس بائیکاٹ سے؟ بائیکاٹ سے یہ جو پیسے آتے ہیں، جو پروڈکٹس بنتی ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ یا فوجی جو ادارے ہیں جو بنا رہے پیسہ بنا رہے ہیں، اس پیسے سے شہداء کی ہیلپ ہوتی ہے۔ کون سے شہداء کی ہیلپ ہو رہی ہے؟ پہلے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کون سے شہید ہیں جن کی ہیلپ ہو رہی ہے۔ میں نے تو بے شمار شہداء کو دیکھا ہے، ان کو زیادہ سے زیادہ آپ فری ٹریٹمنٹ دے دیتے ہیں، آپ ان کو کون سا مربع ان کے نام لگے ہیں، ان کی گدوں کے اوپر ان کی آپ ڈیڈ باڈی لے کے آتے ہیں، یہ خدمت کرتے ہیں آپ، جبکہ آپ کے پاس ہیلی کاپٹر بھی ہوتے ہیں، آپ کے پاس جہاز بھی ہوتے ہیں جرنیلوں کے لیے، لیکن عام فوجی کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تو لیکن میں ان سے یہ کوشچن، میرا سوال یہ ہے بریگیڈیئر صاحب سے کہ کیا پاکستان کی فوج صرف فوجی ہی شہید ہے؟ یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں صرف فوجی ہی شہید ہے، اور یہاں سے جو پروڈکٹس جو پیسے ملنے ہیں وہ صرف فوجیوں کو ملنے ہیں؟ غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے چلے ہیں، یہ پیچھے چھپتے ہیں لاشوں کے، یہ شہادتوں کے پیچھے چھپتے ہیں، یہ فوجی، یہ جرنیل، یہ بزدل لوگ پیچھے چھپتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب کو سوچنا چاہیے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اس سے ایک چیز اور نکلتی ہے، وہ یہ نکلتی ہے کہ اثر پہ رہا ہے، رولا پہ گیا، پرابلم ہو رہی ہے، درد ہوئی ہے، تکلیف پہنچی ہے۔ جب قوم اپنا چہرہ دوسری طرف کر لے گی تو تکلیف تو ہوگی، تکلیف بہت زیادہ ہوگی، اتنی ہوگی کہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ابھی جس قوم کے ساتھ مل کے آسم صاحب فرماتے ہیں جی اس قوم کے ساتھ مل کے تو میں پتہ نہیں کی کر لینا، اس قوم کے ساتھ میں مقصد ان کا بتانے کا یہ ہے کہ یہ قوم میرے ساتھ کھڑی ہے تو میں نے کوئی نیا کام کرنا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ قوم کہاں پہ کھڑی ہے اور آپ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ آپ وہاں پہ کھڑے ہیں جہاں پہ اللہ پاک کسی دشمن کو نہ کھڑا کرے، وہاں پہ جا کے آپ کھڑے ہو گئے ہیں، کفر کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ اور سچ کے ساتھ عوام کھڑی۔ سمجھ رہے ہو نا؟